وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، جس کی توفیق خاص سے، جس کی نعمتوں سے، جس کی عنایتوں اور شفقتوں سے ہم اپنی اپنی خوشحال زندگیوں میں مزید خوشحالیاں بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے، دنیا کی ہر آسائش سے، دنیا کی ہر بہت بڑی شفقت جو ہے وہ ہم پر کر رکھی ہے۔ تو آئیے، انسان زندگی کے اندر بہت سے مراحل سے گزرتا ہے، ہر مرحلہ انسان کے لیے سبق دہ ہوتا ہے، اور کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان نے گزرنا ہوتا ہے مگر اس کو گزرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، گزرنے کی کیفیت اور سوچ اس کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتی۔ تو آج ہم ایک موضوع شروع کرنے لگے ہیں، ایک مخصوص موضوع شروع کرنے لگے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر والدین کا ایک عظیم اور بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے انسان کو شفقت، محبت اور عنایات بخشی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے والدین بھی انسان کے اوپر اتنا ہی رحم و کرم کرتے ہیں، والدین بھی انسان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنی ہی محنتیں اور مشقتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، نوجوان بھائی ہیں، وہ اس خدمت سے محروم ہیں، کیونکہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر ہر مقام پر جہاں بھی اپنا ذکر فرمایا، اپنے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، جہاں بھی اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی والدین کے ذکر کو رکھا۔ جہاں بھی فرمایا کہ لوگوں میرا شکر ادا کرو، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے والدین کے شکر کو رکھا کہ میرے شکر کے بعد والدین کا شکر کرو، میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، میری توحید کے بعد اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہیں، لیکن کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تو وہ تو لوگ معزز تھے جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی ہدایتوں کو، اللہ کے انعامات کو سینے میں بسا کر زندگی بسر کر گئے، اللہ کی حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کے بسر کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور آج ایک نام ہے ان کا کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام ایسے بلند کیا ہوا ہے کہ ساری دنیا انہی کے تذکرے، انہی کے گیت گاتی ہے۔ اور شاعر کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یقیناً یہ سچی بات ہے کہ ہم آج کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بالکل خوار و خوار ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہمیں قرآن کو دیکھ کر بھی قرآن سے دور ہونا ہمیں آتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت کا سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں رہنمائی کا سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے عبادت کیسے کرنی ہے، قرآن ہمیں تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم تارک قرآن ہیں، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن سے پیٹھ پھیر چکے ہیں، تو اس لیے ہم خوار ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی مستقبل نہیں بن رہا، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو آئیے قرآن کے اسی سبق میں سے، قرآن کے اسی درس میں سے آج کا جو اہم موضوع، اہم سبق ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں والدین کا بڑا عظیم کردار ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، والدین کی شفقت کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآنی آیات کی روشنی میں، قرآنی احادیث کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، دیگر اقوال زرعی علماء ائمہ اور اولیاء کے جو اقوال ہیں ان کے مطابق ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، محبت سے پیش آنے کا، عقیدت سے پیش آنے کا، جو بھلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ جانیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم اپنے اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں، اور اس کے انشاءاللہ تعالی کچھ مخصوص پارٹ ہوں گے کہ ہر پارٹ کے اندر، ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم نئی سے نئی چیز آپ تک پہنچائیں گے، ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو ایک نئی چیز، نیا سبق دیں گے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن
کھل جائیں گے، آپ کے سینے منور ہو جائیں گے، آپ کا جو عقل ہے وہ دنگ رہ جائے گا کہ وہ معلومات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے بڑا عرصہ پہلے سیکھ لینے چاہیے تھیں لیکن ہم نہیں سیکھ سکے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم روزانہ ایک ایپیسوڈ، ایک پارٹ جو ہے وہ بھیجیں گے آپ تک۔ آپ صرف اسی کو سنیے گا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے گا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کیسے کرنی ہے، لفظ بلفظ بڑے بہترین طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت صاحب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔